السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام سوال پوچھئے کے ایپیسوڈ نمبر 2 میں۔ ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم نے سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، جو ہمارے پاس سوالات آتے ہیں ہمارے بہت سے احباب کال پر، میسج پر اور اسی طریقے سے فیس ٹو فیس مل کر ملاقات کر کے سوال کرتے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم تمام سوالوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور کچھ تھوڑے سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھیے آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو چومنا کیسا ہے؟ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کریم کو چوما جا سکتا ہے، ناجائز نہیں ہے، قرآن کریم کو چومنا جائز ہے۔ اس سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، قرآن کریم سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو نمازیں ہماری سفر میں مس ہوئی، جو نمازیں سفر میں قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، اب ان نمازوں کو ہم گھر آ کر کے اپنے مقام پر آ کر پڑھ رہے ہیں، تو ہم ان نمازوں کو پورا پڑھیں گے یا قصر یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو آدھا پڑھیں گے، 2 رکعت؟ اس بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو نماز جہاں چھٹی ہے، سفر میں چھٹی ہے، تو اس کو قصر ہی پڑھا جائے گا، چاہے وہ ہم اس کو سفر میں پڑھیں چاہے گھر آ کر کے پڑھیں۔ مان لو کہ کوئی نماز ہماری سفر میں چھوٹ گئی، ظہر، عصر، عشاء، یہ 3 نمازیں ہیں، فرض نمازیں جن کی قصر ہوتی ہے۔ اگر یہ ہماری سفر میں چھوٹ جاتی ہیں اور پھر ہم ان کی قضا گھر آ کر رہے ہیں، تو ہم ان کو قصر ہی پڑھیں گے، 2 رکعت ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں گھر آ کر کے ہم ان کو پوری پڑھیں، ایسا نہیں۔ اور اگر ہماری کچھ نمازیں ایسی ہے جو ہمارے گھر پر رہ کر چھٹی ہے، اب ہم سفر میں ہیں اور سفر میں ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم وہاں پر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے گھر پر چھٹی ہے، تو یہ نمازیں جو گھر پر چھٹی ہے اگر ہم سفر میں پڑھیں گے تو وہاں پوری پڑھیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ سفر کی نماز چاہے سفر میں پڑھو چاہے گھر آ کر کے پڑھو، وہ قصر ہوگی، اور گھر چھٹی ہوئی نماز اپنے مقام پر رہ کر جو نماز چھوڑی ہے ہم نے، اس کو اپنے مقام پر پڑھیں یا سفر میں پڑھیں، وہ پوری ہی پڑھی جائے گی، قصر نہیں پڑھی جائے گی اگر ہم سفر میں اس کو ادا کریں گے۔ اگلا سوال کہ اگر قرآن کریم ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جائے تو کیا اس کے لیے ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے، صدقہ وغیرہ کرنا پڑتا ہے، یا کوئی کفارے کے طور پر یا تاوان کے طور پر ہمیں کچھ دینا پڑے گا؟ تو یاد رکھیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ دینا پڑے یا ہمیں صدقہ کرنا پڑے، بس ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس پر توبہ کر لیں، اللہ سے استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، کافی ہے۔ اور اس میں احتیاط برتیں، قرآن کریم کو ایسی جگہ نہ رکھیں، لاپرواہی نہ برتیں جس سے کہ قرآن کریم ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، اچھی جگہ، صاف ستھری جگہ رکھیں اور احتیاط کے ساتھ رکھیں۔ اگلا سوال، ایسی انگوٹھی پہن کر کے بیت الخلاء میں جانا جس انگوٹھی پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی انگوٹھی نہ پہنی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ عام طور سے بے ادبی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے جو اس کے ادب کے خلاف بے ادبی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پہن رکھی ہے تو بیت الخلاء پہن کر نہیں جانا چاہیے، بیت الخلاء ایسی انگوٹھی پہن کر جانا مکروہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے مردوں کو جو ہمارے گزر گئے، انتقال کر گئے، ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، ایصال ثواب جس کو کہتے ہیں، کیا ہم زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ وہ عمل کرنے سے قاصر ہیں، اعمال کا جو سلسلہ ہے ان کا بند ہو چکا ہے، ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم پڑھ کر کے ان کو ثواب پہنچا دیں، ان کو فائدہ ہو جائے، ان پر اگر عذاب ہو رہا ہو تو وہ ہلکا ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے ثواب۔ تو یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ جس میں ہم نے چند سوالوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا اگلا ایپیسوڈ لے کر کے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں، انسٹاگرام کا لنک انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔